اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور توکل بھروسہ یہ عبادت ہے۔ کس پر کرنا چاہیے؟ صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ کس پر کرنا چاہیے؟ صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ حقیقی مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد۔ ہم لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر فرض کی گئی عبادت ہے۔ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ کئی مقامات پر نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو نماز ہم پر ضروری ہے، اور نماز اس کے فائدے بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کس سے روکتی ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی مزید پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں اور برائیاں ہمارے اندر اگر ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں پر قصور ہے، کھوٹ ہے، نماز میں کمی ہے۔ اگر حقیقی معنی کی نماز ہم پڑھیں جیسی نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ نماز ہم کو بے شک بے حیائی سے بھی روکے گی، برے کاموں سے بھی روکے گی۔ ہر آدمی اپنے بارے میں تھوڑی دیر سوچ کر دیکھے کہ دن میں کتنی برائیاں کرتا ہوں، کتنے غلط کام کرتا ہوں،
نماز بھی پڑھتا ہوں اور یہ غلطیاں بھی مجھ میں ہیں، تو مجھے اپنی نماز سدھارنی چاہیے۔ ہماری نمازیں حقیقت میں، یہ افسوس کی بات ہے، بے اثر ہیں۔ نمازوں میں ہمارے اثر نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ نماز عربی زبان میں ہے، ساری باتیں اس کی جو ہے، ساری دعائیں، سارے اذکار کس میں ہیں؟ عربی زبان میں ہیں۔ اگر حقیقت میں ہم لوگ یہ جان لیں کہ نماز کے دوران ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیا وعدے کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ ہر رکعت میں بہت سارے وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہم کیا مانگتے ہیں ہم کو خود کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے معانی اور مفہوم کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ ضروری ہے نماز کا مطلب سمجھنا، نماز میں جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم کو جب نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ احساس ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر اسی کے مطابق تبدیلی آ سکے۔ اسی لیے نماز کے معانی اور مفہوم کو جاننا ضروری ہے۔ آج کا درس بے شک انتہائی ضروری درس ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے اندر روزانہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، اور روزانہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی تہجد پڑھتا ہے، یعنی زندگی کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ، بلکہ یہ کہیں کہ زندگی کے اندر جو سب سے اہم مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ نماز ہے۔ تو نماز، اس کے معانی، اس کے مفہوم، اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نماز سب سے پہلے فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے، کریں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، یہ مطلب ہوتا ہے فرض کا۔ یعنی جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کام کو کرنا ہم پر ضروری قرار دیا ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا، گناہ ہوگا۔ سنت ایسا نہیں ہے، سنت کے اندر اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ نفل بھی ایسے ہی ہے، کریں گے تو آپ کو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو فرض ہے اس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو نماز فرض ہے۔ اچھا، نماز ادا کرنے کے لیے عام طور پر آدمی کہاں سے نکلتا ہے؟ گھر سے نکلتا ہے۔ اسی لیے نماز کی جب دعائیں بیان کی جاتی ہیں، نماز کے اذکار جب بیان ہوتے ہیں، تو علماء جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ گھر سے نکلنے کی دعا بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ آدمی عام طور پر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ آدمی جب اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یعنی گھر سے نکلنے کا ذکر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی کام پہ ہو تو کہیں اور سے آ جائے، تو جب آدمی گھر سے نکلے تو اسے کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ گھر سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھ کر نکلنا چاہیے؟ کیا گھر سے نکلتے وقت کی کوئی خاص دعا ہے کیا؟ کون بتائیں گے؟ گھر سے نکلتے وقت کی کوئی خاص دعا ہے؟ نماز کے لیے یا کبھی بھی جب آپ گھر سے نکلیں؟ سب سے پہلے کبھی بھی جب آپ گھر سے نکلیں اس کے لیے خاص دعا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد نہیں ہے۔ بڑی وجہ کیا ہے معلوم؟ ہم لوگ اذکار کی پابندی نہیں کرتے ہیں، دعاؤں کی پابندی نہیں کرتے ہیں،
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بہت سارے کاموں میں ہم لوگوں کو دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ چھوٹی سی کتاب حصن المسلم ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے۔ حصن المسلم جو ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگالی میں بھی ہے، کئی زبانوں میں ہے۔ ماشاءاللہ یہ مختصر سی کتاب جو ہے اس کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، ہماری زندگی میں جو پیش آنے والے مسائل ہیں اس کے لیے انہوں نے جو ہے مختلف دعائیں رکھی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے گھر سے نکلتے وقت پڑھنے کی دعا کے بارے میں، گھر سے نکلتے وقت کے ذکر کے بارے میں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس جو ہے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، جس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو فرمایا کرتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھنے کی۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس سے، یا تو اللہ کے فرشتے اس سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہدیت وکفیت وعقیت، تم کو سیدھا راستہ مل گیا، تم کو بچا لیا گیا، اور تم کو تمہارے کام کے اندر کامیابی دے دی گئی، تمہارے لیے کفایت حاصل ہو گئی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہدیتا، تجھے سیدھا راستہ مل گیا، تو جس کام کے لیے جانا چاہتا ہے وہ کام تیرا پورا ہوگا، کام کے اندر رکاوٹ نہیں آئے گی۔ کفیتا، تجھے ہر قسم کی ڈراؤنی چیز سے، بھیانک چیزوں سے، ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا، کفایت کر لیا گیا اور بچایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے آسمان سے یہ جواب آتا ہے یتنحى عنہ الشیطان، شیطان اس آدمی سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اسے بہکانے کے لیے، اسے گمراہ کرنے کے لیے۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخر، ایک دوسرا شیطان اس شیطان سے کہتا ہے كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَأُقِي، تو اس آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے جسے راہ ہدایت دے دی گئی ہے، جسے بچا لیا گیا ہے، جس کے کام کے پورا ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی تو اسے گمراہ ہی نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی چیز ہے ہماری زندگی میں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا۔ نظر آنے والے دشمن کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نظر آنے والا دشمن نہیں ہے۔ اس سے بچنے کا ہتھیار کیا ہے؟ آپ دعائیں پڑھیں۔ اسی لیے اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے کیا؟ حصن المسلم۔ حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو کہتے ہیں۔ مسلمان کا قلعہ، یعنی مسلمان ان دعاؤں کی پابندی کرے گا تو قلعے میں بند ہو جائے گا، دشمن اسے اٹیک نہیں کر سکے گا، دشمن اسے وار نہیں کر سکے گا۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آسمان سے آواز آتی ہے تجھے سیدھا راستہ مل گیا، تجھے کفایت حاصل ہو گئی، یعنی کام کرنے کے لیے جو مدد تجھے چاہیے تھی وہ مدد مل گئی۔ وَأُقِیتَ، اور تو بچا لیا گیا، یعنی ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے حادثے سے
تیری حفاظت کر لی گئی۔ اس کے جواب میں شیطان کہتا ہے کہ یہ آدمی محفوظ ہے، میں اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا یاد کریں۔ اس کے اندر کیا کہتے ہیں ہم اللہ سے؟ بسم اللہ۔ کیا مطلب بسم اللہ کا؟ ہاں بتائیں۔ بسم اللہ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں زندگی میں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ سکھایا گیا ہے۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ پڑھائی کا کام میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اس کام کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مدد کرے۔ یہاں پر بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے مطلب اللہ کی مدد سے، اللہ کے نام کی مدد سے، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں، اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، یعنی میرا مکمل اعتماد اللہ پر ہے۔ میں جو کرنے جا رہا ہوں بس ذریعہ ہے، حقیقت میں کامیابی کب ملے گی؟ اگر اللہ دے گا تبھی ملے گی۔ یہ پورے معنی اس میں داخل ہیں۔ اور توکل، بھروسہ، یہ عبادت ہے۔ کس پر کرنا چاہیے؟ صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ کس پر کرنا چاہیے؟ صرف اللہ پر کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ حقیقی مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے حقیقت میں اگر ہمارے دل میں اللہ کی ذات پر حقیقی توکل آ جائے، جیسے بھروسہ اللہ پر ہم کو ہونا چاہیے ویسا بھروسہ ہمارے دلوں میں آ جائے، ساری دنیا والے، پورے انسان، پورے جنات، پورے شیاطین، پورے درندے، سب کچھ ہمارے خلاف ہو جائیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اتنا بھروسہ آنا چاہیے اللہ پر، حقیقت میں اتنا اعتماد اللہ پر آنا چاہیے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر بھروسے کے اس مقام کو پایا ہے، حقیقت میں جنہوں نے اللہ پر اتنا بھروسہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی دشمنی کے باوجود بھی ان کی مدد اللہ نے فرمائی ہے۔ مثال کوئی دے سکتے ہیں؟ کوئی اللہ پر بھروسہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بہت پریشانی کی حالت میں مدد کیا ہو؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام، پوری دنیا دشمن ہو گئی، آگ جلائے، آگ میں ڈالنے کے لیے لے گئے۔ کس پر بھروسہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ فرشتے نے بھی جب مدد کا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا، کہا کہ میں آپ کی مدد کروں، تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اللہ کے مدد کے علاوہ کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کس طریقے سے مدد کیا؟ آگ جلانے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی خاصیت کو بدل دیا، گلزار بن گئی۔ یہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، حقیقت میں اللہ آخری وقت تک آزماتا ہے لیکن اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، دریا کے پاس آئے، سامنے دریا آ گیا، چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے، پیچھے سے فرعون اور اس کی فوج تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہائے اب تو ہم مارے گئے، سامنے جانے کا راستہ نہیں ہے، ہم نہتے ہیں، پیچھے جو ہے بڑا لشکر ہے، اب کیا کریں گے؟
لیکن ایک نبی کو اللہ کی ذات پر کیسے بھروسہ ہوتا ہے دیکھیے، ایسے وقت میں بھی دیکھ رہے ہیں راستے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ہلاک ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں۔ ان معی ربی سیہدین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، راستہ دکھائے گا۔ دنیاوی طور پر پورے راستے بند ہو گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے اندر سے راستہ نکالا۔ اگر ہمارے دل میں بھی موسیٰ کے جیسا بھروسہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی دریا کے اندر راستہ نکال سکتا ہے، لیکن بھروسہ اور اعتماد اور توکل کے اس درجے تک ہم کو پہنچنا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، چاروں طرف سے لشکر آ کر مدینے کو گھیر لیا تھا۔ مدینے میں پورے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 سے زیادہ نہیں تھی۔ قحط سالی تھی، لوگ بھوک سے تھے، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، 10,000 کی فوج مدینے کو گھیر لی تھی۔ حالت کیسی ہو گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زلزلوا، نیچے سے مکمل طور پر ہل گئے تھے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ حالت کیسی ہو گئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لوگوں کے دل حلق تک آ گئے تھے، یعنی اب ہم ہلاک ہو جائیں گے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ 10,000 وہ بھی لڑنے کے لیے آئے ہیں، 3,000 کو گھیر لیے ہیں، بھوکمری ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، لڑائی کی کوئی تیاری نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر اس وقت بھی مکمل طور پر اعتماد اور بھروسہ تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بھروسے کے اس مقام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تھے، اگر کوئی پہنچے تو اللہ ویسی ہی مدد کرے گا جیسے احزاب میں مسلمانوں کی مدد کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیج دیا، مشرکوں کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، کچھ پکانے کے قابل نہیں رہے، برتن الٹ گئے۔ دوسرے ہی دن 10,000 کا لشکر جو مدینے پہ چڑھائی کے لیے آیا تھا، مدینے سے بھاگ کھڑا ہوا، اللہ نے مدد کیا۔ یہ سب واقعات قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ پر توکل کے ایک بڑے مقام پر پہنچیں۔ بڑی سی بڑی مصیبت اگر ہم پہ آئے تو اللہ کی ذات پر سے ہمارا توکل نہ ہٹے، بھروسہ نہ ہٹے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ میری مراد اللہ کے علاوہ کہیں اور بھی پوری ہوگی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ ہی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس دعا میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے میں نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے کسی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کام کو کرنے کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی لیے آدمی جب کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے، کوئی اہم کام کرنے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا تو بندہ ہر حال میں محتاج ہے، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر
کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی سے بچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ دعا ہے جو ہم کب پڑھتے ہیں؟ گھر سے باہر نکلتے وقت، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن نماز کے لیے جب ہم اپنے گھر سے نکلیں گے، اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے جب آپ نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں ہے حدیث، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور بنا دے، وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور بنا دے، واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا، اے اللہ تو میرے کان میں اور میرے آنکھ میں نور بنا دے، واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا، اے اللہ میرے پیچھے اور میرے آگے بھی نور بنا دے، واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا، اے اللہ میرے آگے میرے اوپر اور نیچے بھی نور بنا دے، اللہم اعطنی نورا، اے اللہ تو مجھے نور عطا فرما۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل نور کا سوال کرتے تھے کہ میرے ذرے ذرے کے اندر اے اللہ نور پیدا کر دے، نور بنا دے، اور اسی طریقے سے مجھے نور سے گھیر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ مسلم شریف میں ہے الصلاۃ نور، نماز جو ہے نور ہے۔ اس نور کے لیے ہم جا رہے ہیں، روشنی کے لیے جا رہے ہیں، جو قیامت کے دن اندھیروں میں ہمارے لیے روشنی ہوگی، تو ضروری ہے کہ اس روشنی کی طلب میں جاتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل روشنی اور نور کا سوال کریں کہ اللہ دل میں، آنکھ میں، کان میں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نور عطا فرمائے۔ اس طریقے کی دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور نماز نور ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا یوم القیامہ، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی اور برہان یعنی دلیل ہوگی جہنم سے آزادی کے لیے، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جہنم سے آزادی کا سبب بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور نہیں ہوگی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، اس کے لیے برہان نہیں ہوگی، اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے سیکھنا چاہیے ہم کو، اور جو ہے نماز کو جب ہم اپنے گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم مسجد کے لیے آئیں گے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت جو ہے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا سکھائی ہے۔ گھر سے ہم نکلے، جب ہم یہ دعائیں پڑھ کے نکلتے ہیں، نماز کی غرض سے نکلتے ہیں، ہمارے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، ایک گناہ کو مٹاتا ہے، ایک درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ابو داؤد میں ہے حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرمایا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے تھے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس اللہ کی جو عظمت والا ہے، بلند و بالا،
جو سب سے اونچا ہے۔ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم اور پیارے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم سلطنت اور قدیم سلطان کی پناہ میں آتا ہوں۔ من الشیطان الرجیم، کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ مردود شیطان سے، یعنی مردود شیطان سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہوں، جو عظمت والا ہے، جو پاک چہرے والا ہے، جو قدیم سلطنت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم، آج کے پورے دن میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، دو چار کلمات کی یہ دعا ہے، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھیں گے تو شیطان اپنی حقیقت جان لیتا ہے، اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دعا اللہ کے اس بندے نے پڑھ لیا ہے، اب پورے دن میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حفظ منی سائر اليوم، آج کے پورے دن اس کی حفاظت ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا بھی ہے جو عام طور پر ہم لوگوں میں سے سب کو یاد ہوگی۔ کون سی دعا ہے؟ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے آگے پیچھے بھی کچھ ہے، یہ بھی ثابت ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن بہت ساری حدیثوں میں یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھیں اور سلام پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ حضرت ابو حمید یا ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسجد میں آئے تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آدمی ہی مسجد میں آ رہا ہے اور عام طور پر آدمی مسجد میں آخرت کی طلب میں آتا ہے، یہاں پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حد درجے محتاج ہوتا ہے، اسی لیے داخل ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور اسی طریقے سے جب مسجد سے نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں، کیونکہ آدمی اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جو ہے مسجد سے نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے میں داخل ہو رہا ہوں، یعنی اللہ کی مدد چاہتے ہوئے داخل ہو رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج۔ صلاۃ یا درود عام طور پر جو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ جب ہم یہ کہیں صلی علی محمد تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملائے اعلیٰ میں فرما، فرشتوں میں آپ کی تعریف کر، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یا ان کی تعریف فرشتوں کے بیچ فرماتا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہی مانگتے ہیں نبی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر خیر فرشتوں میں فرمائے۔ ذکر تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہم جو دعا کرتے ہیں نبی کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ آپ کی تعریف ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسری حدیث میں ہے، جب تم مسجد میں جاؤ تو یہ کہہ کر جاؤ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں آ گئے،
اذان کے اذکار، یہ سب اگر تفصیل میں جائیں گے تو موضوع جو ہے مکمل نہیں ہوگا، اسی لیے ہم ڈائریکٹ جو ہے نماز کے اذکار میں جو ہے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن نماز کے اذکار سے پہلے نماز کے لیے چونکہ وضو ضروری ہے، مختصر طور پر میں وضو کے اذکار کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وضو کے شروع میں ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جو آدمی بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی لیے وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے اس کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بھول جائے تو ایسی صورت میں وضو درست ہے۔ اگر کوئی بھول جائے، ایسے ہی وضو کر لے بغیر بسم اللہ کے، اگر بھول کر ہوا ہے تو اس کا وضو درست ہے، اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں یاد آ جائے تو درمیان میں اسے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ بسم اللہ کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اللہ کا نام زیادہ بول رہے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ بول سکتے نہیں بول سکتے؟ کہہ سکتے۔ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ کہنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ کہنے کے لیے کہا ہے۔ اگر وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کہنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سکھاتے تھے۔ آپ کتنا سکھائے ہیں اتنے ہی پر اکتفا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اقتدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو بھی خیر تھا آپ نے سکھا دیا ہے۔ اسی لیے جہاں پر صرف بسم اللہ آیا ہے وہاں پر صرف بسم اللہ کہنا ہے، جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنا ہے، وضو کرتے وقت بسم اللہ کہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو نہیں ہے۔ اچھا، بسم اللہ کے بعد ہاتھ دھوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کلی کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ نہیں ہے، کہیں پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ کچھ لوگ کچھ نئی دعائیں بنا لیے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دعائیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں اس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عمل میں ہے، نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام نے یہ دعاؤں میں سے کوئی دعا سکھائی ہے، تو ثابت نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ آدمی مکمل طور پر اچھے انداز میں وضو کرے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا سکھائی ہے۔ کون بتائیں گے؟ جی اس سے پہلے بھی کچھ ہے۔ جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، یعنی جسے گناہ ہوتا ہے، گناہ کا احساس ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ایسے بندوں میں سے مجھے بنا دے۔ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اے اللہ تو مجھے پاک لوگوں میں سے بنا دے۔ تو یہ دعا ہے۔ جب بندہ مکمل طور پر وضو کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پورے گناہ گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس دعا کی جو ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں سب سے پہلے نیت ضروری ہے۔ نیت کہاں کرنی چاہیے؟ دل میں کرنی چاہیے۔ اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں،
روزے کے مسائل کے سلسلے میں کہ نیت کو زبان سے ادا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تو صحابہ سے ہے، نہ اماموں سے ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ اچھا، نیت کر کے ہم کھڑے ہوئے، نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تکبیر سے ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اکبر کے بجائے کوئی دوسری بات آپ کہہ کے نماز شروع کریں گے، آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی کہے کہ اللہ اکبر کے بجائے میں الحمدللہ بول کر رکعت باندھتا ہوں، نماز نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ کہہ کر رکعت باندھتا ہوں، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریمھا التکبیر، نماز کی تحریم جو ہے تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے تحریم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نماز میں داخل ہو گئے، اب تک دنیا کی جو چیزیں آپ کے لیے حلال اور جائز تھیں وہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئیں۔ اسی لیے نماز کی حالت میں کھا سکتے کیا؟ نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ نماز کی حالت میں پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے، حرام ہے۔ نماز کی حالت میں آپ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ جو چیز پہلے تک حلال تھی اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اسی لیے اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، یعنی حرام کرنے والی تکبیر۔ تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میننگ؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذرا اس مفہوم کو ذرا سمجھو اسے۔ جب ہم یہ کلمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو کچھ جانتا ہوں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، علماء سے سیکھ کر جتنی باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں، میری ان معلومات سے اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے۔ اس کی حقیقی بڑائی، اس کی حقیقی عظمت کے بارے میں مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سدرۃ المنتہا تک بلا دیا۔ یہ آخری مخلوق ہے جس کو لوگوں نے دیکھا ہے، جس کو مخلوقات میں سے کسی نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا عرش ہے اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد جو ہے 7ویں آسمان پر ہے سدرۃ المنتہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت بھی کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفارش کا جب دن ہوگا اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کروں گا، سجدے میں گرا رہوں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی تعریف کے ایسے کلمات سکھائے گا جو آج تک اس نے کسی کو نہیں سکھائے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعریف کے وہ کلمات اس وقت سکھائے جائیں گے۔ آپ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے ہیں، لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت آپ کو سکھائی جائیں گی۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، وہ ہمارے تصور سے باہر کی چیز ہے۔ مخلوق کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کی پیدا کی ہوئی کچھ مخلوقات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اخیر میں جو شخص جنت میں جائے گا
اس کا واقعہ بڑا طویل ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہاں تک کہ جہنم سے نکل کر کئی درختوں سے ہونے کے بعد وہ جنت تک آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ جنت میں جائے گا، یخیل الیہ انہا ملآ، جنت کو دیکھ کر اسے ایسے لگے گا کہ جنت بھر چکی ہے، اب اس کے لیے جگہ نہیں ہے، یعنی ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے جنت میں۔ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ میں کہاں جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا میں تجھے جنت میں اتنا مقام دے دوں جتنی پوری دنیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پریشان ہو جائے گا، کہے گا کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر مجھ بندے کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی میں اتنا کہاں مانگ رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات پر ہنس پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا جتنی دنیا تھی اس کے 10 کے برابر تجھے جنت میں جگہ عطا کی جاتی ہے۔ یہ کس کا مقام ہے؟ سب سے آخری میں جنت میں جانے والے کا مقام ہے۔ نبیوں کے کیا مقامات ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے کیا مقامات ہوں گے، اللہ کے اولیاء کے کیا مقامات ہوں گے، صحابہ کے کیا مقامات ہوں گے، پھر جنت کتنی بڑی ہوگی۔ یہ مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور ان پوری جنتوں کا جو جنت الفردوس ہے سب سے بڑی جنت ہے، اس کی چھت کیا ہے؟ کیا ہے جنت الفردوس کی چھت؟ اللہ کا عرش ہے۔ عرش کتنا بڑا ہوگا سوچ سکتے ہیں؟ تصور میں آ سکتا ہے؟ ناممکن چیز ہے۔ اگر ہم اللہ کے عرش کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں لا سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تصور کیسے ہمارے دل میں آ سکتا ہے؟ اللہ نے سچ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اتنے عظیم رب کی اگر ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے احکام کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو حقیقت میں ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ گناہوں کو کرنے سے پہلے آدمی اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچے۔ اللہ بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو کر، یہ تصور ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میری پریشانیوں سے، میرے حاجتوں سے، میری مصیبتوں سے، میرے کام سے، میری دنیا سے، میری تجارت سے۔ آدمی اس تصور کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا تو بے شک وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ مچھر کے پر کی حیثیت والی دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری جو ہوتی ہے اس کا تصور اس کے دل میں آ جائے گا۔ سارے خزانوں کا مالک، آسمان و زمین کا مالک، عرش و کرسی کا مالک، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اس سے اپنی حاجتیں مانگنے والا ہوں، اس سے کچھ وعدے کرنے والا ہوں، اس سے کچھ عہد کرنے والا ہوں۔ جو آدمی یہ تصور لے کر نماز میں آئے گا پھر اس کا موبائل کھلا نہیں رہے گا، موبائل کی رنگ ٹون سے اس کے نماز کا خشوع نہیں ٹوٹے گا۔
ذرا یہ تصور لے کر دیکھو، اتنے بڑے رب کے سامنے میں کھڑا ہوں، اس سے کچھ مانگنے جا رہا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں کہتا ہوں تو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ تصور کبھی لے کر ہم نماز پڑھے ہیں؟ اسی لیے ہماری نمازیں ہم کو بے حیائی اور بدکاری سے نہیں روکتی ہیں۔ صرف اللہ اکبر اگر اس کا صحیح تصور ہمارے ذہن میں آ جائے، تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا یہ مقام ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ بڑی سے بڑی حاجت، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، کرسی کا مالک ہے۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائے تو ساری دنیا میرے قدموں میں ہے، اور دنیا مچھر کے پر کی حیثیت رکھتی ہے، مجھے اس دنیا سے لینا ہی کیا ہے۔ اسی لیے کئی علماء اللہ کے نیک بندوں کی نمازوں کے تذکرے میں یہ ملتا ہے کہ مسجد کی چھت گر گئی، وہ نماز میں کھڑے رہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، سلام پھیر کر انہوں نے دیکھا تو آدھی مسجد گری ہوئی ہے۔ کتنے ایسے ہیں نماز کی حالت میں ہوتے تھے، کسی کا پیر کاٹا گیا، کسی کا تیر نکالا گیا، کسی کو تیر لگا، کہا کہ آپ کو یہ تیر نکالنے کے لیے تھوڑی شراب پینی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو ہے بنج نہیں تھا کہ آدمی کے اس حصے کو سن کر دیا جائے۔ شراب پیے گا آدمی مدہوش رہے گا، اس میں جو ہے اس کو کھینچ کر نکالیں گے، ورنہ آپ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا رہوں تو نکال لینا۔ نماز میں منہمک ہو گئے، نکالا گیا، کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، اللہ کے یہ نیک بندے جب نماز پڑھتے تھے ساری دنیا سے غافل ہو جاتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کی عظمت کا تصور حقیقت میں ہمارے دل میں آ جائے، ہم یہ سوچ کر کھڑے ہوں کہ بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کے دربار میں ہماری حاضری ہے، ہم اس سے کچھ کہنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ حقیقت میں اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کے بعد نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ جی کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ کئی اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، یعنی نماز شروع کرنے کی دعا۔ کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ کس سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی طرف بیٹا منسوب کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے وجہ پریشان کیا ہے، مصیبتوں میں ڈالا ہے، پریشان کر رکھا ہے، جیسے آدمی پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں یہ مصیبت ہم پر ہی کیوں؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم کو ہی کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ مصیبت ہم پر ہی کیوں آتی ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شکوہ ہے، بے ادبی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر ظلم سے پاک ہے۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آپ کو مصیبت آئی، پریشانی آئی، آپ کے حالات بگڑ گئے، حادثات ہو گئے، آپ کی زندگی تباہ ہوئی، یا تو آپ کے اعمال کی وجہ سے یا تو اللہ کی مہربانی کی وجہ سے۔ گھر تباہ ہو رہا ہے اللہ کی مہربانی سے، ہاں اللہ کی مہربانی سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قیامت کے دن ایک اونچا مقام دینا چاہتا ہے، لیکن آپ کا عمل اتنا نہیں ہے کہ آپ اس اونچے مقام تک پہنچیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو آزمائش میں مبتلا رکھا ہے تاکہ آپ اس آزمائش پر صبر کریں اور اس مقام کے قابل بن جائیں۔ مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے بعض سلف کئی سال تک اگر بیمار نہیں ہوتے تو کہتے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ نے مجھے بیمار نہیں کیا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے بڑی نافرمانی کر دی ہے۔ اسی لیے صبر بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں فرمایا یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا اجر عطا فرماتا ہے؟ بے حساب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ظلم سے، پاک ہے ہر برائی سے، پاک ہے ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی کمزوری سے۔ اسی لیے اللہ کی پاکی کے ذکر کے فوراً بعد اللہ کی تعریف کی گئی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ کیونکہ صرف برائی سے پاک رہنا کسی بھی چیز کے کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں کسی کو نہیں ستاتا، اچھی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی صفت ہے۔ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اچھی عادت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی عادت ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے میں اس قابل ہوں ہی نہیں کہ کسی کو ستا سکوں، میں کمزور ہوں۔ ہو سکتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا اس لیے کہ ظلم کرنے کی سکت مجھ میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ عیب ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں خوبی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام عیوب سے پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ سب سے قوی ہے، پھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی درگزر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غصہ ہوتا ہے، پھر بھی اپنے بندوں پر مہربان بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ اور اس کی پاکی ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیری شان بہت اونچی ہے، نرالی ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ایک ایک جملے پر اگر رکتے جائیں تو بہت زیادہ جو ہے وقت ہو جائے گا، میں تھوڑا تیزی کے ساتھ جو ہے بیان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں آئی ہیں، اس میں سے عام طور پر ایک دعا جو تکبیر تحریمہ میں پڑھتے ہیں کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعا جو ہے بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے بیچ میں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے گناہوں کو ختم کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے، میرے گناہوں کا حساب مت لے، یہ ایک مطلب ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، جو گناہ میں آئندہ کرنے جا رہا ہوں
ان گناہوں سے مجھے بہت دور کر دے، اتنا دور جتنی دوری مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے۔ ذرا سوچو، اتنے عظمت والے اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، یہ بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، گناہوں سے دور رہنے کے بارے میں اللہ سے پوچھ بھی رہے ہیں، اگر ہمارا دل ہماری زبان کا ساتھ نہ دے، منافقت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دل کے بھید کو جانتا ہے۔ زبان سے آپ جو کہہ رہے ہیں، کیا دل سے چاہتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ کوئی آدمی سودی قرض کے لیے پوری پلاننگ کر کے کاغذات ساتھ میں لے کر آیا ہے، لا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، مسجد سے نکلنے کے بعد اسے سیدھے بینک جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ مذاق ہے۔ آدمی جو ہے گناہ کا ارادہ بھی اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے دور رکھ، اسی لیے ہماری نمازیں بے اثر ہیں۔ ہم جانتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے جب ہم مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے دور رکھ، کوشش بھی ہونی چاہیے گناہوں سے دور رہنے کی۔ اگر حقیقت میں یہ سوچ کر ہم کہیں کہ اللہ سے ہم جب اللہم باعد بینی و بین خطایا کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو گناہوں سے دور رکھ، تو مجھے بذات خود گناہوں سے دور رہنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ کما باعدت بین المشرق والمغرب، اتنا دور کر دے مجھے گناہوں سے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ایسے صاف کر دے جس طریقے سے سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد، اے اللہ تو میرے گناہوں کو برف سے، پانی سے اور اولوں سے دھو دے۔ گناہوں میں گرمی ہوتی ہے، اسی لیے آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سکھایا کہ آدمی جو ہے جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ابھی تکبیر تحریمہ میں ہی ہیں، وقت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اذکار ہیں اس سلسلے میں جو وارد ہوئے ہیں، اسی دو پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ معلوم ہے بس سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ اس کے بعد اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اس بات کا اعتراف ہے کہ اس بات کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، یعنی سیدھے راستہ دکھا، اس پر چلنے کی توفیق دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کون مراد ہے یہاں پر؟ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، یعنی ان کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، یعنی یہودیوں کے راستے پر نہیں، نصارہ کے راستے پر نہیں۔ تو یہ مختصر مفہوم ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ اچھی طریقے سے ہر آدمی کو سورۃ الفاتحہ کا کم سے کم معنی اور مطلب یاد ہونا چاہیے۔ اور جو صورتیں ہم لوگ عام طور پر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بار بار پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ترجمہ جب آپ بار بار پڑھیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لذت ملے گی، مزہ آئے گا، آپ سوچیں گے کہ اللہ سے میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر میں پھر وہی ساری باتیں یاد کریں جو تکبیر تحریمہ میں گزر چکی ہیں اللہ کی عظمت کے بارے میں۔ اس کے بعد رکوع میں پہنچ کر ہم جھک جاتے ہیں۔ ہمارا یہ جھکنا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ کس کی یاد دلاتا ہے؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی کی یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے رکوع میں جا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، بلندی والا ہے۔ یعنی جھکنا یہ کمزوری ہے،
اور میں کمزور ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ میں جھک گیا، یہ خاک ساری ہے، یہ ذلت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے برخلاف ہے، عظمت والا ہے، اور وہ میرا رب ہے۔ فخر ہے کہ نہیں ہے اس میں؟ عظمت والے رب کا میں بندہ بنوں، یہ فخر کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رکوع میں رکھ لو، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھو۔ تو رکوع کی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ سبحان ربی العظیم ہے۔ کتنے بار پڑھنا چاہیے؟ 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ میں بتاتا ہوں کتنے بار پڑھنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، رات میں تہجد کی نماز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں سوچا کہ شاید 100 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع کریں گے، آپ آگے چل پڑے۔ میں نے کہا شاید سورت ختم ہو جائے گی تو رکوع کریں گے۔ آپ نے اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ سوچا کہ شاید اس کے بعد رکوع کریں گے، آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ کتنے پارے ہو گئے؟ تقریباً 4-5 پارے کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سورے ہیں، سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ خود 2.5 پارے ہیں۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پارے پڑھے؟ 5 پارے کے قریب قریب۔ کتنی رکعتوں میں؟ 1 رکعت میں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت کے برابر تھا، قیام کے برابر تھا۔ کم سے کم تیزی کے ساتھ اگر یہ تینوں صورتیں پڑھیں کتنا ٹائم لگے گا؟ کم سے کم اگر ٹائم کہا جائے 2 سے 2.5 گھنٹے، اس سے کم تو ناممکن ہے۔ 2 گھنٹے سے کم میں تو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا، اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع کیا، اور رکوع میں آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کتنے مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، کیسی مجبوری؟ جیسے کوئی نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت فرض ہے، آپ کو پڑھنا ہے، لیکن وہ کم وقت دے رہے ہیں رکوع میں، تو کم سے کم آپ کو 3، 5، 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ تنہا پڑھیں، کوشش کریں رکوع اچھے سے اچھا کریں، لمبا کریں، سجدہ لمبا کریں، رکوع کے بعد کا قیام لمبا کریں، قرات زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ نماز ہے، اس کے اندر جلدی نہیں ہونی چاہیے، آدمی اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو کسی کی نماز لمبی لگے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز یاد کرو، آپ کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ اتنا ہی آپ نے رکوع کیا، رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، جتنی دیر رکوع میں تھے اتنی ہی دیر رکوع سے اٹھنے کے بعد تھے۔ ہمارے ہاں رکوع سے اٹھتے بھی نہیں کہ فوراً سجدے میں، ابھی جو ہے کھڑے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ نماز کی جو ہے بے حرمتی ہے۔ نماز اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر اطمینان شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر اطمینان ختم ہو جائے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اتنی ہی دیر آپ رکوع کے بعد کھڑے رہے، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، آپ کا سجدہ بھی تقریباً آپ کے رکوع کے برابر تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کئی دعائیں پڑھتے تھے۔ کبھی آپ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے، اور یہ دعا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے، اور یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری پاکی ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک تیری تعریف کے ساتھ، یعنی تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی ہے۔ میں بتایا دونوں کے اندر جو ہے کیوں جوڑا گیا ہے،
کیونکہ صرف برائی سے پاک رہنا کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے، برائی سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ قابل تعریف بھی ہے، ہر بھلائی بھی اس کے اندر ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں یہ آیتیں نازل فرمائی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس سے استغفار کیجئے، بے شک آپ کا رب مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کے مطابق رکوع میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع میں بھی پڑھتے تھے، کبھی سجدے میں بھی پڑھتے تھے، کبھی آپ رکوع میں یہ بھی پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکی سے ہے، سبحان اللہ سے جو ہے سبوح ہے، یعنی پاک ذات، قدوس مقدس ذات، یہ دونوں اللہ کے نام ہیں، پاک اور مقدس، رب الملائکۃ والروح، تمام فرشتوں اور جبریل کا رب یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے۔ یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی پڑھتے تھے، سجدے میں بھی پڑھتے تھے۔ تو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ سب پڑھنا ثابت ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت کیا کہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ، اس کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات سن لیا۔ یہ کہہ کر ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، اسی لیے اس کے بعد ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ربنا لک الحمد۔ جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لیا، امام جب یہ کہتا ہے تو ہم فوراً تعریف کرتے ہیں، ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے حمد ہو، تیرے لیے تعریف ہو، تیری بڑائی ہو۔ تو ربنا لک الحمد یہ کہنا بھی ثابت ہے، ربنا ولک الحمد کہنا بھی ثابت ہے، اور دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ ربنا لک الحمد کا مطلب ہے اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، ربنا ولک الحمد کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ یہ بذات خود ایک دعا ہو گئی، یعنی ہم تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، تیرے محتاج ہیں اور تیرے لیے تعریف ہے۔ تو کبھی آپ ربنا لک الحمد کہیں، کبھی ربنا ولک الحمد کہیں، کبھی اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، آسمان بھر کر، زمین بھر کر، آسمان اور زمین کے بیچ جو کچھ ہے وہ سب بھر کر، اور اتنی تعریف ہے جتنی تو چاہتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کبھی ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کہتے ہوئے سنا، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، بہت زیادہ تعریف ہے، بہت پاک اور بابرکت اور بہت ہی زیادہ تعریف ہے۔ یہ کلمات سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کس نے کہا؟ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس بات کو لکھنے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے دوڑ پڑے، ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تمہاری بات کو وہ لکھ لے۔ تو یہ مختلف جو ہے دعائیں ہیں، کبھی یہ دعا جو ہے آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ سجدے میں چونکہ ہم زمین بوس ہو جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں، اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جب نیچے جھک گئے، مکمل طور پر زمین پر آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کا دوبارہ کیا کریں؟ ہم اعتراف کریں، ہمارے دل میں جو ہے
وہ چیز پیدا ہو کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی لیے وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ جھکے اللہ کی عظمت کا خیال آیا، اور جب ہم نیچے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی کا خیال آیا، وہ اللہ جو سب سے بلند اور سب سے جو ہے اونچا ہے۔ تو دعا رکوع کے اندر، سجدے کے اندر جو ہے کچھ دعاؤں کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح وغیرہ کا۔ اس کے علاوہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جو ہے کئی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک دعا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو میں نے بستر پر نہیں پایا، میں آپ کو ٹٹولنے لگی، ڈھونڈنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں پر پڑا۔ یہاں کئی مسئلے ہیں، اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں پر پڑا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سجدے میں دونوں پیر ملے ہونا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدے عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز توڑنی ہوتی۔ نماز کی حالت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا، وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بات غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے امہات المؤمنین کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ بہرحال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ نماز میں تھے، دعا کر رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیرے غصے سے، تیری رضامندی میں پناہ دے دے، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا، غصہ مت ہو۔ وبمعافاتک من عقوبتک، تیری پکڑ سے، تیری عافیت میں پناہ دے دے۔ واعوذ بک منک، اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو کچھ کرنا چاہے کون پناہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ مانگے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی تعریف تو نے اپنی خود کی ہے۔ تو اللہ کی سب سے بہترین تعریف اللہ ہی کر سکتا ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ سب سے بہترین تعریف ہے اللہ کی، اور یہ اللہ کا کلام ہے جو بندوں کو سکھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی آپ دعا فرماتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے پورے گناہوں کو معاف فرما دے، دقہ و جلہ، ظاہری گناہوں کو بھی جو نظر آتے ہیں اور جو ہے چھپے ہوئے معمولی گناہوں کو بھی، علانیتہ و سرہ، علی الاعلان کیے ہوئے گناہوں کو بھی اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی، یعنی پوشیدہ، ظاہری، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی اے اللہ تو مغفرت فرما دے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اچھا، سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم جو ہے سجدے میں بیٹھتے ہیں، اس کو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا کہتے ہیں۔ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، کوئی اسے چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرمایا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کبھی فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واجبرنی، اے اللہ تو مجھے جوڑ دے، یعنی کسی ٹوٹی ہوئی چیز کے جوڑنے کو جبر کہتے ہیں، یعنی میں ٹوٹ چکا ہوں گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تو مجھے جوڑ دے۔ وعافنی، اے اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت عطا فرما کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھ لے۔ وہدنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ وارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس دعا کے اندر مانگی گئی ہے۔ اللہم اغفر لی آخرت سے متعلق ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہ بخش دیے گئے تو جنت ہے۔ وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
وجبرنی، میں ٹوٹا ہوا ہوں مجھے جوڑ دے، یعنی میری دنیا کو بھی درست کر دے، آخرت کو بھی درست کر دے۔ وعافنی، فتنوں سے مجھے بچا لے، دنیا کے فتنے بھی آخرت کے فتنے بھی۔ واہدنی، مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ وارزقنی، تو مجھے روزی عطا فرما۔ اگر کسی کی یہ دعا قبول ہو جائے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے تشہد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات کا مطلب کیا ہے؟ التحیات للہ، التحیات جو ہے تحیہ کی جمع ہے۔ تحیہ کا مطلب ہے ہر قسم کی تعظیم، ہر قسم کی تعظیم، بڑائی۔ التحیات للہ، تمام قسم کی تعظیمات اللہ کے لیے ہیں، رکوع کی شکل میں ہوں، سجدے کی شکل میں ہوں، اپنی بے بسی کا اقرار کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس شکل میں ہوں، جیسے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرتے ہیں، یہ ساری تعظیمات کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ، تمام قسم کی تعظیمات اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور ہر قسم کی دعائیں اور نمازیں اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات، اور ہر قسم کی پاک چیزیں، چاہے زبان سے ادا ہونے والی ہوں یا اعمال سے ادا ہونے والی ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کی جانب سے سلام ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اللہ کا سلام ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ یہ مطلب ہے التحیات کا۔ اس میں ہر قسم کی مالی، بدنی، زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے اللہ کے احسان کے بعد، اسی لیے خصوصیت کے ساتھ آپ کے لیے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تمام نیک بندوں پر جو ہے سلام بھیجتے ہیں یا سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے اندر تمام جنات، تمام انسان اور تمام فرشتے شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جب تم یہ بات کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو، تو یہ سلامتی کی دعا آسمان اور زمین میں جو بھی نیک بندے بستے ہیں سب پر جو ہے شامل ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے تمام لوگوں کے لیے دعا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور نماز کے بعد بھی ہم کیا، نماز کے بعد کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد ونحن عباد محمد، سنے ہوں گے آپ یہ دعا، کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، کچھ جماعتوں کے لوگ۔ تو اس میں وہ لوگ جو ہے ہمارے ملکوں میں چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم محمد کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں ہم؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم محمد کے بندے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کفر ہو گیا۔ وَنَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم محمد کے بندے ہیں، ان پر صلاۃ و سلام بھیج۔ تو یہ جو ہے آدمی کو اس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج۔ اس کا مطلب پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان ہوا تھا۔ ملائکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کے ساتھ تذکرہ فرما، فرشتوں کی جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما، یہ مطلب ہے اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلاۃ بھیج، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طریقے سے تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کے گھر والوں پر صلاۃ بھیجا ہے، بے شک تو قابل تعریف اور بڑائی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی برکت نازل فرما، جس طریقے سے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمایا ہے، انک حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف اور بڑائی والا ہے۔ تو آل محمد سے مراد کون ہے؟ آل محمد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے گھر والے، بلکہ بعض اہل علم کی تعویل کے اعتبار سے پورے صحابہ کرام اس میں داخل ہیں، ان پر ہم جو ہے صلاۃ و سلام کی دعا کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صلاۃ و سلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے دوسرا درود بھی سکھایا ہے، اس میں ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں اور آپ کی ذریت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ ان سب پر بھی جو ہے درود و سلام بھیج۔ تو درود و سلام سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کے فتنے سے، قبر کی عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔ کس طریقے سے کہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال والمحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے تو مجھے بچا لے، اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے بچا لے، دجال کے فتنے سے بچا لے، اسی طریقے سے زندگی اور موت کے فتنے سے بچا لے۔ بعض روایات میں من المأثم والمغرم کا بھی ذکر ہے، یعنی ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کے قرض سے تو مجھے محفوظ رکھ۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ درود و سلام کے بعد یہ دعا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ سنت ہے، پڑھیں تو بھی چلے گا، نہیں تو بھی چلے گا، لیکن بہتر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو آدمی اس کا کیا کرے؟ اہتمام کرے۔ تو یہ مختصر طور پر جو ہے معانی ہیں نماز کے احکام اور مسائل کے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو، یعنی امام جو ہے مقتدیوں پر اور وہ اس کے پیچھے والوں پر اسی طریقے سے جو ہے بائیں جانب پر جو ہے سلام کیا جاتا ہے۔ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اس کا معنی جو ہے سلامتی کے ہیں۔ یہ جو معانی اور مفہوم بتائے گئے ہیں اس کو جو ہے ہم اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب ہم نماز میں دعائیں پڑھ رہے ہوں تو یہ معانی جب ہمارے ذہن میں آئیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں۔ زیادہ تر آپ نماز کے اذکار میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کا سوال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سلامتی اور عافیت مانگی جاتی ہے۔ دنیا کی چیزیں نماز کے اندر بہت کم مانگی جاتی ہیں، اسی لیے ایک ہی جگہ پر آیا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ چونکہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں بلکہ ایک مومن کی زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اس کی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی نمازوں کو سدھارے، جو کچھ ہم سنے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔